ہماری برادری کا نیا فرد ماں اور باپ کے 23 کروموسوم سے وجود میں آتا ہے اور وجود میں آتے ہی اپنی جیسی کاپیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 16، 32۔ اسی طرح 9 ماہ یا اس سے کم عرصے میں ایک مکمل انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 50 ٹریلین خلیوں یعنی سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہماری تیزی سے کاپیاں تیار کرنے کی پراسرار صلاحیت تو اپنی جگہ، لیکن خلیے کے اندر قدرت کا سب سے بڑا معجزہ دراصل اس کا ڈی این اے ہے۔ یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے۔ ماں اور باپ کے کروموسوم سے جو خلیے یعنی سیلز وجود میں آتے ہیں، اس میں ڈی این اے ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی 2 ڈوریوں کی مانند ہوتا ہے۔ بچے کے مستقبل کے لامحدود امکانات، ناقابل شمار اطلاعات، معلومات اور پروگرام اسی ڈی این اے میں اسٹور ہوتے ہیں۔ اسی کی مدد سے ایک ننھا سا خلیہ یعنی سیل اپنے معلومات کا ایک سمندر چھپائے ہوتا ہے۔ ڈی این اے پر موجود معلومات کو اگر لفظوں کی شکل دے کر لکھا جائے تو کتابوں کی بہت بڑی لائبریری وجود میں آ سکتی ہے۔ بچے کے جسم کی تعمیر اور تاحیات اسے قابل استعمال رکھنے کے لیے جس نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نقشہ ہر خلیے میں موجود ہوتا ہے۔ اعضاء کی تیاری، بناوٹ، تعمیر، تنصیب، کارکردگی، سروس کوالٹی، یہ سب تفصیلات پہلے ہی سے ہر خلیے کے ڈی این اے میں کوڈز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا جسم کا سب سے اہم اور مرکزی کیمیکل پلانٹ جگر کس طرح، کس جگہ لگایا جائے گا، کب مکمل ہوگا اور کب کام شروع کرے گا، اس کی تعمیر کے لیے کس قسم کا خام مال درکار ہوگا، یہ مال کہاں سے آئے گا، بڑے ہونے کے بعد انسان کا مزاج کیسا ہوگا، کون سی بیماریاں اسے پریشان کریں گی، یہ کہ بچے میں ماں، باپ، دادا، دادی اور نانا نانی کی کون کون سی خصوصیات موجود ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مجھ جیسا ننھا سا خلیہ یعنی سیل جو خوردبین کے بغیر نظر تک نہیں آتا، اتنی عظیم قوت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک خلیہ انسان کی تعمیر کرتا ہے، دوسرا خرگوش کی اور تیسرا ویل مچھلی کی۔ دودھ پلانے والے تمام حیوانوں کے خلیے یعنی سیلز ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ محیر العقول معجزہ دراصل ڈی این اے کا ہی مرہون منت ہوتا ہے۔ ڈی این اے دراصل خلیے کی پراسرار مملکت کا ڈکٹیٹر ہے۔ یہ سخت گیر منتظم تمام خلیوں کو اپنے حکم پر چلاتا ہے۔ ڈی این اے ہی خلیے کے تمام نظاموں کو ہدایت دیتا ہے کہ کسے کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے، اس کے لیے کیا، کہاں سے اور کس قدر حاصل کرنا ہے۔ ڈی این اے کو آپ ایک آرکیٹیکٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کا کام عمارت کی تعمیر ہے۔ پہلے اس کا نقشہ یا بلو پرنٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے کو آپ ایک آرکیٹیکٹ سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کا کام عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کا نقشہ یا بلو پرنٹ تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ نقشہ بعد میں ٹھیکیدار کو دے دیا جاتا ہے جو عمارت تعمیر کرتا ہے، لیکن آرکیٹیکٹ عمارت تعمیر ہونے تک کام کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ خلیے یعنی سیلز میں ٹھیکیدار کا کردار آر این اے یعنی رائبو نیوکلک ایسڈ انجام دیتا ہے۔ تعمیر کے بارے میں تمام تفصیلات ڈی این اے کی ڈوریوں کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ آر این اے انہیں اچھی طرح سمجھتا ہے اور ڈی این اے کی زیر نگرانی نقشے کے مطابق تعمیر کا ابتدائی کام شروع کر دیتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے وہ ایک پروٹین کی تیاری شروع کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے امائنو ایسڈ کے مختلف اجزاء کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ آر این اے ان اجزاء کو موتیوں کی طرح پرونا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح جو چیز وجود میں آئے گی، ممکن ہے وہ انگشت شہادت کو حرکت دینے والا پٹھا بن جائے، ممکن ہے اس سے ٹانگوں کو سکیڑنے اور پھیلانے والا پٹھا بن جائے، لیکن اسے وہی چیز بننا ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈی این اے نے ہدایت دی ہو۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے 27 کروڑ 40 لاکھ خلیوں میں سے ہر خلیے میں موجود ڈی این اے وہ تمام فنی معلومات اور صلاحیتیں رکھتا ہے جن کے ذریعے ایک مکمل انسانی بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح کان کے خلیوں یعنی سیلز میں یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ کان کے بجائے وہاں پیر تعمیر کر دیں، لیکن ہم خلیے یعنی سیلز کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ہم صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا ہمیں اوپر سے حکم ملتا ہے۔ ہم سب خلیے یعنی سیلز حرفاً مولا ہیں، لیکن قدرت ہماری اضافی صلاحیتوں کو بلاک یعنی معطل کر دیتی ہے۔ میں اپنی طرح کی کروڑوں کاپیاں تیار کر سکتا ہوں اور بس۔ زندگی اور موت کا کھیل تو ساری کائنات میں جاری ہے، اس سے ہم خلیوں یعنی سیلز کو بھی مفر نہیں ہیں۔ ہر سیکنڈ پر ہم میں سے لاکھوں خلیے اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی لاکھوں نئے خلیے یعنی سیلز پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردوں کو ٹھکانے لگانے کا نظام ہر لمحے فعال رہتا ہے۔ اگر یہ نظام چند منٹوں کے لیے فیل ہو جائے تو جسم میں ہزاروں بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ فیٹ سیل یعنی چکنائی کے خلیے ایک بڑے اسٹور کی مانند ہوتے ہیں اور سست رفتاری کے ساتھ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ جلد کے خلیوں کی پیداوار انتہائی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ ہر 10 گھنٹے کے بعد جلد کے پرانے خلیے نئے خلیوں سے بدل جاتے ہیں اور ہر 21 دن کے بعد آپ کی کھال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ دماغ کے خلیے بہرحال ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ دماغ کے اندر ابتدا ہی سے خلیوں کی یعنی سیلز کی اتنی وافر تعداد ہوتی ہے کہ تا حیات ان میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دماغ کے خلیوں یعنی سیلز میں مرنے کا عمل تو جاری رہتا ہے، لیکن نئے خلیوں کی پیداوار کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ مرنے والے خلیوں کی جگہ فوراً ہی اضافی یعنی ریزرو فورس سنبھال لیتی ہے۔